بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے۔ کل کے سبق میں جو عبارت ہم نے پڑھی تھی اس کی وضاحت ہو گئی تھی، اور وہ عبارت ایسی تھی، مسئلہ یہ تھا کہ نکاح کے حوالے سے جمع بین امرأتین، دو عورتوں کو جمع کرنے کے حوالے سے ایک ضابطہ صاحب ہدایہ نے بیان فرمایا تھا، اور وہ ضابطہ یہ تھا کہ اگر بندہ دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا چاہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان دو عورتوں میں سے ہم ایک کو مرد اگر فرض کر لیں تو جو دوسری عورت ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز اگر نہیں ہو سکتا، اسی طرح دوسری عورت کو اگر مرد فرض کر لیا جائے تو پہلی عورت کے ساتھ اگر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں آدمی ان دونوں عورتوں کو ایک نکاح میں جمع بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اس کے لیے آگے دلیل بیان فرمائی، لأن الجمع بینہما یفضی الی القطعیۃ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دو عورتوں کو جمع کرنے سے یہ مفضی الی القطعیۃ ہوگی، ان کے اندر قطع رحمی ہوگی۔ قطع رحمی اس لیے ہوگی کہ یہ دو عورتیں آپس میں سوکنے بنیں گی، اور سوکنوں کی دشمنی اور عداوت تو جو ہے نا وہ کیا ہے، مشہور و معروف ہے، تو لہٰذا یہ جب سوکنیں بنیں گی، سوکن بننے کی وجہ سے ان کے اندر قطع رحمی پیدا ہوگی، اور قطع رحمی کیا ہے بیٹا؟ حرام ہے۔ قطع رحمی کیا ہے بیٹا؟ حرام ہے۔ تو یہ نکاح سبب بنا ایک حرام چیز کا، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو جو خود حرام ہے وہ تو حرام ہی ہے، اور جو چیز حرام کا سبب ہے وہ بھی حرام ہے۔ جو چیز حرام کا سبب ہے وہ بھی کیا ہے بیٹا؟ حرام ہے۔ تو لہٰذا ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے سے ان کے درمیان قطع رحمی لازم آئے گی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور قطع رحمی کرنا یہ کیا ہے بیٹا؟ چونکہ حرام ہے، اور ان دو عورتوں کی قطع رحمی تو اس لیے ہوگی کہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ دونوں آپس میں سوکنے ہوں گی، اور سوکنوں کی دشمنی اور عداوت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مشہور ہے، تو لہٰذا لازمی بات ہے ان کے اندر قطع رحمی پیدا ہوگی۔ رشتے جو ہے نا ان دونوں کے درمیان میں جو پہلے تھے وہ ٹوٹ جائیں گے، اور ان رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، قرابت کے ٹوٹنے کی وجہ سے قطع رحمی ہو گئی، اور قطع رحمی جو ہے نا بیٹا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے صاحب ہدایہ نے فرمایا والقرابۃ المحرمۃ للنکاح محرمۃ للقطع۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کہ وہ قرابت جو نکاح کو حرام کرنے والی ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ وہ قطع رحمی کو بھی حرام کرتی ہے، سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو لہٰذا خلاصہ دلیل اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نکاح ان کے درمیان قطع رحمی کا سبب بنا۔ قطع رحمی حرام ہے، لہٰذا اس کا سبب جو ان دونوں کو جمع کرنا ہے، مطلق نکاح نہیں، ہر ایک کے ساتھ اگر الگ کسی کے ساتھ ایک کے ساتھ اگر نکاح ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، قطع رحمی نہیں ہوگی ان دونوں کو جمع کرنے کی صورت میں۔ تو لہٰذا ان دونوں کو جمع کرنا یہ سبب بنا قطع رحمی کا، تو قطع رحمی حرام ہے، لہٰذا اس کا جو سبب بنا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الْمُحَرَّمِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرَّضَاعِ، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر یہ قرابت ان کے درمیان جو ہے وہ سبب رضاع ہے، رضاعت کے سبب سے ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یعنی قرابت کے جن رشتوں کے ساتھ نکاح کے ممنوع ہونے کا تعلق حسبی قرابت کے ساتھ ہے، رضاعی قرابت میں بھی وہی حکم ہوگا، کیونکہ پیچھے ہم دلیل بیان کر چکے ہیں تحرم من النسب، وہ روایت آپ لوگوں نے اوپر پڑھا ہے کہ جو رشتے نسب میں حرام ہیں وہی رشتے رضاعت میں بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اچھا جی آگے دیکھیں ذرا، ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع، وقال زفر رحمه الله لا يجوز لأن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه، قلنا امرأة الأب لو صورتها ذكرا جاز له التزوج بهذه والشرط أن يصور ذلك من كل جانب۔ ترجمہ دیکھیں، ولا بأس، اور کوئی حرج نہیں ہے، بأن یجمع، کہ آدمی جمع کرے، بین امرأتین، ایک عورت کو، و بنت زوجین، اور اس عورت کے شوہر کی بیٹی کو، کان لہا من قبل، جو اس کے لیے اس عورت کا شوہر تھا پہلے، جو اس عورت کا شوہر تھا پہلے، یعنی اس عورت کے
پہلے شوہر کی بیٹی کو، جو اس عورت سے نہیں ہے کسی اور عورت سے ہے، اس کی سوکن سے ہے، سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ خلاصہ آسان الفاظ میں کسی عورت اور اس کی سوکن کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا کیا ہے؟ درست ہے۔ لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی قرابت بھی نہیں ہے، ولا رضاعت، اور کوئی رضاع بھی نہیں ہے، رضاعت کا رشتہ بھی نہیں ہے، قرابت نسبی کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز، یہ جائز نہیں ہے، لأن ابنۃ الزوجہ، کہ اس لیے کہ بنت زوج کو، اس سوکن کی بیٹی کو، لو قدرتها ذکرا، اگر آپ مرد فرض کریں، اگر آپ اس کو مرد فرض کریں تو سوکن کی بیٹی کو اگر آپ نے مرد بنایا تو وہ کیا بن گیا؟ سوکن کا بیٹا بن گیا، سوکن کا کیا بن گیا؟ بیٹا بن گیا۔ جب وہ سوکن کا بیٹا بن گیا، لا يجوز له التزوج بامرأة ابیہ، تو اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہ ہوگا۔ دیکھیں نا، یہ عورت تو اس کے باپ کی بیوی ہے، اور وہ چونکہ سوکن کی بیٹی تھی اس کو ہم نے مرد قرار دیا تو وہ بیٹا بن گیا۔ جب وہ بیٹا بن گیا تو یہ عورت اس کی ماں بن گئی، سوتیلی ماں، تو اس کے باپ کی منکوحہ ہے، اور باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ قلنا، ہم کہیں گے امرأۃ الابی، اگر امرأۃ الاب کو لو صورتها ذکرا، اگر آپ ذکر تصور کریں، جاز له، مذکر تصور کریں، مرد تصور کریں، جاز له التزوج بهذه، تو بنت زوج کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اس کی آگے صورت میں آپ کو بتاؤں گا۔ وشرط، و شرط یہ ہے ان یصور ذلک، کہ اس کو تصور کیا جائے گا، من کل جانبین، دونوں جانب سے۔ دیکھیں بیٹا، پیچھے ہم نے جو مسئلہ پڑھا تھا یہ مسئلہ اسی پر متفرع ہے، اس کی تفریع اسی پر ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے نکاح کر لیا ایک مرد سے، اور اس مرد سے اس کو طلاق واقع ہو گئی، یا وہ مرد مر گیا، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور اس عورت کی عدت گزر گئی، تو اب ایک آدمی اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور اس عورت کے پہلے شوہر کی ایک بیٹی ہے جو اس عورت سے نہیں ہے، کسی اور عورت سے ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ دیکھیں نا، یہ جو مطلقہ عورت ہے یا متوفی عنہا زوجہا عورت ہے، اس نے عدت گزاری ہے، اس کے پہلے شوہر کی ایک بیٹی ہے، اس کے پہلے شوہر کی کیا ایک بیٹی ہے۔ اب یہ آدمی اس عورت سے اور اس کے پہلے شوہر کی بیٹی سے، یعنی اس کی سوکن کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ان دونوں کو یہ نکاح میں جمع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جمہور احناف کے نزدیک ان دونوں کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی قرابت نہیں ہے۔ قرابت نہیں ہے، قرابت اس لیے نہیں ہے کہ یہ اگرچہ ایک گھر میں رہ چکے ہیں، ایک مرد کے ساتھ ان دونوں کا تعلق ہے، لیکن ان دونوں کا آپس میں کوئی قرابت نہیں ہے۔ آپس میں اس لیے کوئی قرابت نہیں ہے کہ یہ ایک عورت ہے اور ایک اس کی سوکن کی بیٹی ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو سوکن کی بیٹی کے ساتھ دشمنی تو ہو سکتی ہے، قرابت نہیں ہو سکتی، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ان دونوں کے اندر کوئی قرابت کا رشتہ نہیں ہے، اور اسی طرح ان دونوں کے درمیان کوئی رضاعت کا رشتہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ان دونوں کو جمع کرنا کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ جائز اس لیے نہیں ہے کہ یہاں دیکھیں، ایک عورت ہے اور ایک اس کے شوہر کی بیٹی ہے، اس کے شوہر کی بیٹی، شوہر کی بیٹی کو اگر آپ لڑکا بنا دیں تو وہ کیا بنے گا؟ شوہر کا بیٹا بنے گا، شوہر کا کیا بنے گا؟ بیٹا بنے گا۔ جب شوہر کا بیٹا بنے گا تو یہ عورت اس کی سوتیلی ماں بنے گی، اس کے باپ کی منکوحہ بنے گی، اور باپ کے منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس آیت کی روح سے باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لڑکی کو ہم نے لڑکا جب قرار دیا تو یہ عورت اس کے باپ کی منکوحہ تھی، تو لہٰذا باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہوگا؟ حرام اور ناجائز ہوگا۔ یہ امام ظفر رحمہ اللہ کی کیا ہے بیٹا؟ دلیل ہے۔ جمہور احناف نے اس کا جواب دیا کہ اس صورت میں تو ٹھیک ہے، یہ اس کے باپ کی منکوحہ بنے گی اور نکاح کرنا حرام ہوگا۔ آپ دوسری صورت کو دیکھیں، دوسری صورت کو آپ اس طرح دیکھیں کہ اس عورت کو آپ مرد بنا دیں۔ اس عورت کو اگر آپ نے مرد قرار دیا تو یہ عورت جو ہے نا، مثال کے طور پر ایک مرد بن گیا۔ جب مرد بن گیا تو اس کا جو پہلا شوہر ہے، اس کی جو بیٹی ہے وہ تو اس کے لیے اجنبی ہے،
وہ اس کے لیے کیا بن گئی؟ اجنبی بن گئی. یہ ایک اجنبی مرد ہے اور وہ ایک اجنبی لڑکی ہے، تو لہٰذا اس کا اس کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہوگا؟ بالکل درست ہوگا، صحیح ہوگا. سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اور جہاں ہم نے جو اصول بنایا تھا اس میں اصول یہ تھا کہ ان دو عورتوں میں سے ہر ایک کو مرد قرار دینے کی صورت میں دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہوتا ہو. سمجھ میں آئی؟ دیکھیں نا، میں نے وہ مسئلہ وہاں بڑی وضاحت سے بیان کیا تھا کہ عورت نمبر 1 کو اگر مرد قرار دے دیں تو عورت نمبر 2 کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہو سکتا ہو. عورت نمبر 2 کو اگر مرد قرار دے دیں تو عورت نمبر 1 کا اس کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو سکتا ہو. تو ایسی صورت میں ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا درست نہیں تھا. یہاں ایک صورت تو صحیح بنتی ہے، دوسری صورت صحیح نہیں بنتی. حالانکہ نکاح کے حرام ہونے کے لیے دونوں صورتوں کا صحیح بننا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ضروری ہے. دونوں صورتوں میں ان کے نکاح کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہونا ضروری ہے. یہاں اس لڑکی کو مرد قرار دینے کی صورت میں تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس عورت کو مرد قرار دینے کی صورت میں ان دونوں کا آپس میں نکاح صحیح ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک عورت کو اور اس کے پہلے شوہر کی کسی اور بیوی سے بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا درست اور صحیح ہے، لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا رَضَاعَةَ. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ بس یہی آج کا ہمارا سبق ہے.